کسی قوم کو تباہ و برباد کرنے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ قوم کے سامنے غلط اطلاعات، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے، سیاہ کو سفید کے طور پر پیش کر دے، ہر قسم کی دروغ گوئی، فریب اور غلط اطلاعات پہنچا کر قوم کو مکمل گمراہی میں مبتلا کر دے۔ جب قوم مبتلا ہو جاتی ہے گمراہی میں تو پھر وہ زوال کی طرف رواں دواں، بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر ایسی قوم کے لیے کوئی بچت کا راستہ نکل آئے۔ یہ خاص طور پہ ضیاء الحق قادیانی کے دور میں صہیونی پلان کے مطابق غلط اطلاعات پہنچانے کا جو ہے وہ ایک ٹھیکہ دے دیا گیا۔ کن کو؟ نام نہاد صحافیوں کو، نام نہاد سیاستدانوں کو، نام نہاد دینی افراد کو، نام نہاد مورخین، دانشور، اور خاص طور پہ صہیونیت کے بہت بڑے گماشتے جو میڈیا پر ہیں، جن میں اوریا مقبول جان پکا قادیانی، زاد حامد پکا خبیث، اور یوسف قذاب کو نبی ماننے والا حرامی، یا یہ قادیانی جرنل امجد شعیب، اور لسٹ لمبی ہے لیکن چند ایک کے نام لے رہا ہوں۔ ہارون رشید گنجا، یعنی یہ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں، اور الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے ان کے ایک جھوٹ کو بے نقاب کیا ہے اور بتایا ہے، قوم کے سامنے سچ رکھا ہے کہ یار یہ دیکھو اصل حقیقت یہ ہے اور یہ حرامزادے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ پھر میں نے بارہا یہ چیلنج کیا کہ اگر آپ حلالی ہیں، یار یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ آغا وسیم، یہ فقیر، یہ ناچیز کب سے ان کو کہہ رہا ہے اگر تمہاری مائیں پاک دامن تھیں اور تم نفتہ حرام سے نہیں پیدا ہوئے تو آؤ میری باتوں کا جواب دو۔ لیکن برسا برس ہو گئے، انہوں نے ایک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو میں نے کہا وہ وقت کے ساتھ ساتھ پورا بھی ہوا۔ اور کس نے کہا تھا پورے پاکستان کی؟ یار یہ قوم کیوں نہیں یہ سمجھتی؟ پورے پاکستان میں میں واحد ایک بندہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ بھی پاکستان مخالف ہیں اور اتنا ٹف ٹائم دیں گے، حملے کریں گے، ماریں گے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ اینڈ دیٹ واٹ از ہیپننگ۔ اور جبکہ میرے مقابل ان کا یہ دعویٰ تھا، ان حرام زادوں کا، کہ جی اب تو ہندوستان شکست کھا گیا افغانستان سے، اب تو ہمارے مغربی سرحدیں جو ہیں وہ امن اور چین اور یہاں کوئی چیلنج نہیں ہوگا۔ ابھی جمعہ 4 دن ہوئے ہیں طالبان کو حکومت میں آئے، اور ان حرامی طالبانوں نے کتنے لوگوں کو، کلمہ گو عام لوگوں کو شہید کر دیا ہے، پاکستانیوں کو بھی چھوڑو، مسلمانوں کو۔ کیسے مسلمان ہیں یار یہ؟ اگرچہ میں بیان کر چکا کہ یہ ملا عمر حرامزادے لونڈے باز، اور لونڈے باز وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ عمل پہلے ہوا ہو، پھر وہ لونڈے باز بنتا ہے۔ تو یہ جناب ملا عمر کے زمانے میں بھی انہوں نے یہی
کچھ کیا تھا پاکستان کے خلاف. یہ اور بات ہے کہ پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ جو قادیانیوں کے ہاتھ میں ہے وہ تو خیر پاکستان کے کنگ میکر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ ان کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ سچائیاں جو ہیں وہ آگے آئیں, بلکہ ان کی یہ پالیسی ہے اور یہ بولے ڈاکٹر کیا نام ہے اس کا, مختلف لوگ بولیں, ان کی یہ پالیسی ہے. زاہد حامد بولے, امجد شعیب بولے, وہ گنجا ہارون رشید وہ بولے, یہ تو ان کی پالیسی ہے. تو بلا شبہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب پاک فوج اور یہ اور وہ, ارے وہ جی ایچ کیو دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان جو ہے وہ قادیانی ہے. قادیانی پالیسی تھی کہ امریکہ کے, یہودیوں کے اور تمام اسلام دشمن قوتوں کے ایک بنائے طالبان کو یہ پاکستان کا باپ بنا کر پیش کیا جائے. یہ ایک سوچی سمجھی زائنسٹ تنظیم تھی تاکہ ان کے امریکہ اسلام دشمن قوتوں سے رابطے پر پردہ رہے. اصل چکر یہ تھا, اور پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے ہیپیلی اس چیز کو ایکسپٹ کیا. یعنی کہ یہ کیسا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ, میں بارہا بیان کر چکا, وہ کہتے ہیں ہم شریعت. اچھا, اور یہ مقبول جان اگر یہ حلالی ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ طالبان, مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے, عوام معلوم ہوگا کہ یہ کیا کہتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ تو شریعت کو اوپر عمل کرتے ہیں, اور کہتا ہے کہ نہیں. اس پین چوت سے پوچھو یار, اس کے سپورٹر, اس سے پوچھو اگر آپ مسلمان ہو, اور یہ کہاں کی شریعت اسلامی ہے کہ یہ قید میں پڑے یا ایک سیف ہاؤس میں رکھے, جس کو یونائٹڈ نیشن نے پناہ دی ہوئی تھی. طالبان وہاں گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جا کے ڈاکٹر نجیب کو اٹھایا اور اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ کمیونسٹ ہے. یعنی کمیونسٹ سے مراد یہ ہے کافر ہے, مرتد ہے. within 2 hours اس کا کیما کر کے تو اس کی لاش کو لٹکا دیا. اس کے پشید یہ جو مطلب وہ چیزیں کاٹ دیں, یہ کر دیا. یار اے شریعت, او تیری پاندہ کنجری دے پتر. اور یا لیکن تو بچپن میں ہی تیرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہوا ہے نا, آج وہ تیری گندی زبان سے نکل رہا ہے. تو اتنا بڑیاں زیادتیاں ہیں, اب تو جھوٹ بول کے ان زیادتیوں کو کور کر رہا ہے. اگر تو واقعی اپنے باپ کی اولاد ہے تو بتا, کیا یہ شریعت ہے کہ کسی آدمی کو اٹھاؤ اور اس کو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر مرتد قرار دے کے اس کی لاش کی بے حرمتی کر, اور یہ وہ سارا. اوے حرام زادے, اور تیری نصور جڑ حرام میاں. اوے دس, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا تو اس سے علماء رابطہ کریں, اس کو ایک طرف لے جا کر اس کو دوبارہ سے دین میں لا کر اس کو 3 دن کا غالباً موقع دیا جاتا ہے, اور بتایا جائے کہ تائب ہو, ورنہ مرتد کی جگہ اسلامی ریاست میں نہیں ہے, قتل ہے. اگر 1-2 گھنٹہ ہے شریعت میں تو پھر تو 15 سچ ہے, اور اگر 3 دن کی مہلت ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ طالبان نے یہ کیسے شریعت کے کے حکم پر عمل کیا. جو شریعت کو پامال کریں, اور یہ ماچود حرام زادے گنجی کے پتر یہ قوم کو بتا رہے ہیں جی وہ تو شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ شریعت ہے, جواب دے تیری پان کنجری دے پتر. اور یا
मां दे वास्ते ही तैनू 10 जवाब दिया था, लेकिन तेरी मां भी बद करदार सी और तेना भी बड़ी बद फैली हुई है। ऐसा से भैन चौदह कादियानिया ने तैनू बना के राह छड़िया, मैं तो तेरा पीछा नहीं छड़ांगा। तो बिलाशुबा मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ, मेरा ये सारे वीडियोस वगैरह हैं, बदकिस्मती से ये जो है उन्होंने तहरीक लब्बैक वालों ने मेरा वो पुराना जो फेसबुक था वो बंद करवा दिया, जिससे खिदमत कादियानियत बहुत ज़्यादा हुई। उसमें बड़ा मवाद था, उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई थी कि ये तालिबान जो हैं जो, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ज़रिए मेरे सारे क्लेम हैं, जाएं सुने। और वक्त के साथ हर चीज़ जो है इसी तरह हुई है जैसे मैंने बताया, और जो कुछ औरिया ने, ज़ाद अहमद ने और दीगर हरामियों ने जो कुछ बताया था वो सब झूठ था। और उसके बाद वक्त ने साबित किया कि ये लोग झूठे हैं, ये फरेबकार हैं। मैं हमेशा से यही सच बोलता हूं कि अफगानिस्तान में क्या कम्युनिस्ट, क्या रॉयलिस्ट, ये जो जाहिर शाह वगैरह के हामी हैं, क्या क्या बोलते हैं मुजाहिदीन, सो कॉल्ड मुजाहिदीन कहाँ थे? यार मुजाहिद जहाद करने वाले का क्या काम है कि यहूदियों के उस पैसे से जो है जहाद करें? जो अव्वल तो वहाँ जहाद शरीयत के और अल्लाह के कानून के मुताबिक अफगानिस्तान में जहाद नहीं था। और अगर औरिया और ज़ाद अहमद और ये हरामी या कोई भी मुल्ला हरामी जो है वो आए पहले तो इसको जहाद साबित करे, नहीं था जहाद। ओके, जहादी यार सीधी सी बात है, जहादी में तो एक कमांडर होता है, और यहाँ पर 24-25 कमांडर थे मुख्तलिफ। और फिर अल्लाह की कसम है, वहदहू ला शरीक की कसम है, अल्लाह को मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह की कसम है, ये आपस में एक दूसरे को मारते थे। यार जहादी कैसे एक दूसरे के ऊपर बंदूक चला सकता है? कैसे एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाएगा? कमाल हो गया। खुदा की कसम है, इन्होंने रूसियों को कम मारा है, अपने ही वो भी जहादी, ये भी जहादी, वो क्या हिकमत यार ने रुबानी के लोगों को मार दिया, रुबानी के लोगों ने हिकमत यार के लोगों को मार दिया, प्रोफेसर यूसुफ क्या सयाफ के लोगों ने जो है वो मुजद्दिदी के लोगों के ऊपर हमला करके सैकड़ों हजारों की तादाद में मार दिया। हाँ, ये जहाद होता है मेरे नबी। और जहाद की तो स्पिरिट ये है कि शहीद हो रहे हैं, प्यास से जख्मी हैं, और एक जहादी दूसरे के लिए कह रहा है पहले उसको पानी दो और फिर उसको दो। ये है जहाद। और ये माचोद, ये मुजाहिदीन, जिनको मुजाहिदीन का नाम बदनाम किया गया, खुदा की कसम है, अल्लाह की कसम है, ये ड्रग्स इस्तेमाल करते थे। ये जनाब वो छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके तो ज़बरदस्ती पहाड़ों पे ले जाते थे कि भाई जो भी है, अब क्या बताऊं। तो यार ये जहादी होते हैं जिनको इस्लाम के 5 अरकान कम नहीं इल्म, उनको ये माचोद औरिया और ये सारे लोग जहादी कहना शुरू हो गए। या वो मौलवी मदूदी जहन्नमी और ये जमात गैर इस्लामी वगैरह, ये होते हैं जहादी। दसो जवाब दो ताड़ी मां का, लेकिन जो हो ही हरामी, उन्होंने क्या जवाब देना है। खैर, तो मेरे भाइयों बात को समझना चाहिए खुदा के लिए। ये जो 1 साल और कुछ माह पहले तालिबान की हुकूमत आई है, उसमें कम से कम 500 कलमा गो को इन्होंने मार दिया। आम लोगों को भी, एक आम सिपाही जो वहां पहरे दे रहा है उसके ऊपर विदाउट वार्निंग इन्होंने हमले कर दिए। आई नो दैट। तो सामने आके लड़े ना तो फिर बात होएगी, लेकिन ये छुप के मारना और भाग जाना, ये क्या है? और जहां तक ये बात है, मैं आप मेरे पुराने वीडियो सुनने में क्या कहता था,
میں کہتا تھا کہ اوئے یہ ڈرامے بازی ہے امریکہ کی اور طالبان کی، کوئی جنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک مصنوعی سا انہوں نے ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہی کہتا تھا، اور لوگ آج اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیوبا میں گوانٹانا بال یا جو بھی نام ہے اس کا، وہ جو وہاں لے کر جاتے تھے طالبان وغیرہ کو، میں خوش ہوں کہ لوگ اس حقیقت کو اب پہچان رہے ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے بھی یہی کہا کہ یہ وہاں کیوبا میں جو لے کے جاتے تھے طالبان کو، اور بہت ساروں نے بھی یہ اس سچ کو بیان کیا، قبول کیا کہ وہاں جا کے طالبان کی برین واشنگ کر کے ان کو اپنا ایجنٹ بناتے تھے۔ کیا ملا ضعیف، کیا ملا خاکسار، کیا ملا برادر، کیا یہ سب ٹھیک ہے۔ ملا برادر پاکستان کی جیل میں رہا ہے، جیل میں کیا مہمان میں تھا، مجھے پتا ہے اس کے بارے میں، اس کو اچھا کھانا بھی دیا جاتا تھا، اس کو یہ ایک بہت ذمہ دار آئی ایس آئی کا افسر جو تھا اس کی معلومات ہیں کہ کس طریقے سے یہ ٹریٹ کرتے تھے اس کو۔ لیکن کیونکہ جینیٹیکلی افغان جو ہیں اینٹی پاکستان ہیں، وہ کبھی بھی پاکستان کے طرفدار نہیں ہو۔ یہ ایک اکیلا سچ ہے اور دوسرا کوئی سچ نہیں ہے۔ اگر اوریا حلالی ہے تو آئے میری باتوں کا میرے سامنے بات کرے، جے میں پہن چود نو ایس نو میں وہ کر دوں گا کہ یہ کبھی سوچ نہیں سکے گا۔ آئے تو صحیح حرامی کتا۔ تو بات کیا ہے، یہ لوگ اس طریقے سے بلنٹ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں میں نے یہ چیزیں دیکھی نہ ہوتی تو شاید میں بھی یہ سمجھتا یار یہ اتنا بڑا سکالر ہے، یہ پتہ نہیں ڈی ایس پی رہا ہے ادھر بلوچستان میں، یہ کیا ہے وہ کیا، ہوتے تھے پہن چودا مرضیاں دی مرضی دے بغیر ہی چپڑا سے نہیں لگتا، تم اپنے مایوں ایسی ہوتے جا کے۔ یقیناً اور یقیناً مرضی ہو تم، اگر مرضی نہ ہوتے ماں چود حرام زادے تو بتاؤ کس شریعت کے مطابق تم نے قادیان میں جا کر قادیانی امامت میں نمازیں ادا کی ہیں ان کی عبادت گاہ میں؟ کیوں چندہ دیا ہے قادیانی عبادت گاہ کو؟ کیوں تم وہاں گئے تھے اور یا اس کے مرزے کی قبر پہ حاضری کیوں دی تھی تم نے؟ بتا تیری پانو۔ قوم یہ بھی نہیں پوچھتی، اور وہ حرام زادہ گشتی کا پتر بونڈی، وہ کیا نام تھا، خادم قادیان جہنمی، یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد وہ ماچود اس کو کیا کہہ رہا تھا، عاشق رسول۔ تو یار عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زائنسٹ کی پیداوار طالبان ہوں یا مجاہدین ہوں، مجاہدین تو خیر کہنا نہیں چاہیے۔ دیکھو یارو مسلمانوں، خدا کے لیے سوچو، اسلام کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ دو بھائیوں میں، دو مسلمانوں میں اگر کوئی اختلاف ہو تو پیار محبت سے بیٹھ کر اس اختلاف کو دور کریں ڈائلاگ کے ذریعے۔ اور داسوئے قادیانی کتے حرامی، شریعت یہی کہتی ہے نا، یا جے کچھ اور کہندی ہے تو دس جے تیری بہن نو تیرے چڈی ضرورت ہے۔ تو میں ہمیشہ سے یہی کہتا آیا ہوں، پاکستان اور افغانستان میں ڈسپیوٹ جو ہے وہ بارڈر ٹیریٹری ڈسپیوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بندوق اٹھاؤ اور وہ فینس کے پاس کھڑے ہوئے تو ان کو جان سے مارنا شروع کر دو؟ دس تیری پان سوری جان، تیری تین سوری جان کشتی دے پتر گوریا، دس۔ اگر ڈیورن لائن کا مسئلہ بھی ہے، اور اگر وہ اور ان کے جھنڈے کے یا ان کا سلوگن ہے یا شریعت، واہ تیرے منافقہ پہن چودو، لونڈے بازی دی کسی اجازت ہے؟ یہ شریعت ہے؟ ماں چودو ادھر لونڈے بازی کر دے، ادھر تسی آ کے تو لکھتے ہو کہ جی یا شریعت۔ حرامی ہو، کہاں ہے اللہ کو؟ اللہ تو ایسی قوموں کو برباد کر دیتا ہے، حرامی کتے۔ تو بہرحال یہ شریعت یہ جانتے ہیں، اور ان کو اللہ کی قسم شریعت لکھنا نہیں آتا، اور یہ کہتا کہ جی یہ شریعت میں پابند، اور یا
کہتا ہے کہ یہ شریعت پہ پابند ہے. تو باقی یہ کہتا ہے اور یہ حرامی کتی کا بچہ کہ ہم نے فینس لگائی، اور تیری 3 سورین، اور تو پہلے 10 فینس لگی کیوں ہے حرامی کتے. اور سنو، پاکستان اور افغانستان ہسٹوریکلی افغان جو ہیں وہ پاکستان کے مخالف رہے اور کبھی بھی دوست نہیں ہوں گے. وہ شروع سے یہ ڈسپیوٹ ہے ڈیورنگ لائن کا، لیکن گزشتہ 60-70 سال سے تو وہاں فینس نہیں لگائی گئی تھی. اوے فینس سے لگی سی تیری 3 گشتی سے پتر، اور یا جھوٹ بولنا پہ. یہ کل کی بات ہے جب حامد کرزئی اور کیا نام ہے اس قادیانی کا، اشرف غنی، یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں اور ہمارے ملک میں بم چلاتے ہیں، پاکستان ان کو بھیجتا ہے. اسی وجہ سے بارہا وہ امریکن جو ہیں وہ یہی آ کے کہتے تھے ڈو مور. تو اس ٹریفک کو روکنے کے لیے یہ صرف سمگلنگ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اس لیے فینس لگی تیری میں پانو کنجری دے پتر، تو ایڈا وڈا جھوٹ بولنا پہ قوم. فینس اس لیے لگی کہ جناب کوئی ٹیررسٹ پاکستان سے نہ جا سکے. ڈیمانڈ کی انہوں نے افغانیوں نے کہ سارے ٹیررسٹ ادھر سے آتے ہیں. اوکے، اس دباؤ کو، اس امپریشن کو، اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے فینس لگانی پڑی تھی. اور تیری میں 3 سورہ یوم دے کتی دے پتر اور یہ وجہ تھی. افغان جو ہیں وہ بلیم گیم کر رہے تھے، تو اس لیے ضرورت تھی کہ ان کے بلیمز کو جو جھوٹ کی بنیاد پر تھے ختم کرنے کے لیے لو جی ہم نے فینس یہاں لگا دی ہے، آپ بھی اپنے لوگ ادھر کھڑے کر دیں، ہم بھی کھڑے، یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا، ٹیررسٹ نہیں آئیں گے، ہر چیز جو ہے آن ریکارڈ. یہ ایک اچھی بات تھی، اور اس کا آغاز اس لیے ہوا ہے کہ افغان جو ہے وہ سارا دباؤ پاکستان پر ڈال رہے تھے. ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ امریکہ جو ہے پاکستان پر اٹامک وار کر دے. یہ ان افغانوں کی بات کر رہے ہو یار تم. انہوں نے کتنا شور مچایا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرو، پاکستان کے اوپر سینکشنز لگاؤ، پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرو، حالانکہ ہسٹوریکلی سب سے بڑے ٹیررسٹ یہ ہیں. تو بات کیا ہے، فینس کے پیچھے یہ وجہ تھی. اگر وہ جھوٹ نہ بولتے، یہ ایسا ہی حساب ہوا جیسے جماعت غیر اسلامی اور قادیانی جماعت نے صہیونیوں کے کہنے کے اوپر، جس میں یہ حرامزادہ بھی شامل تھا اس کمپین میں، اور یا مقبول جان، بھٹو کے خلاف جو ہے ایک وہ کیا ربوہ انسیڈنٹ کو سٹیج کیا اور اس کو ایشو بنا کے بھٹو کے خلاف موومنٹ چلائی. ہدف ہرگز یہ نہیں تھا کہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے، ہدف صرف یہ تھا کہ اس ایشو کے اوپر گورنمنٹ چینج کی جائے یا انقلاب آ جائے، یا یعنی ٹو ریموو گریٹ بھٹو، صحیح عاشق رسول ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کو ہٹانے کے لیے یہ ساری اسکیم بنی گئی تھی. یار دیکھو کمال بات ہے، 1974 کے اندر جن لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے، اس میں یہ اصغر خان جو تھا، وہ تحریک استقلال کا جو لیڈر تھا، وہ جدی پشتی قادیانی، اور وہ نعرے لگا رہا ہے کہ جی اس کو جو ہے قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے. اور ظہور الہی ممیسیہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی جدی پشتی کیا کہتے ہیں قادیانی. تو یہ ایک پلان تھا، جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک جو چلی، اس میں 9 جماعتوں میں سے 4 لوگ جو تھے وہ مرزائی تھے، ظہور الہی، یہ کیا نام ہے اصغر خان،
مزاری اور نسیم ولی خان. یار یہ کیسے فضول لوگوں کو جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ تحریک اسلام کے لیے چلی تھی. نہیں، قادیانیت کے لیے چلی تھی. کمال ہے. تو باقی میں یہ ایشو تو یہ مرزائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ ہم نے جماعت غیر اسلامی سے مل کر ایک پروگرام بنایا ہے، اس کا انجام یہ نکلے گا کہ نان مسلم ڈکلیئر ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے کرزئی، اشرف غنی مسلسل کہ بھئی وہ در اندازی ہو رہی ہے، انٹرفیرنس ہو رہی ہے، پاکستان بارڈر سے کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے. اور یہ کیونکہ ان کو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پھر فینس لگ جائے گی. یہ وجہ تھی. اگر وہ نہ یہ بے مقصد وہ کیا کرتے، کیا بلیم گیم لگاتے، جیسے وہ عمر اللہ صالح، وہ حرامی اور اس قسم کے لوگوں نے اتنا بلیم گیم کیا، اور یہ بیسٹ سلوشن تھی. لو جی ہم نے فینس لگا دی ہے، اب کوئی ادھر سے ادھر نہیں آئے گا. اور پھر بھی یہ افغان ایسے ہے، ایک آدمی نے ان کا I don't remember his name، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فینس تو لگا دی ہے لیکن انہوں نے 20 میل لمبی سرنگ بھی پاکستان سے نکالی ہے کہ وہ جا کے وہاں جلال آباد کے پاس، تو اب سرنگ کے راستے جو ہے وہ ٹیررسٹ آئیں گے. یہ حال ہے جی. اب جیسے افغانوں کا ایک کیا نام ہے اس کا، ایک جرنلسٹ ہے، اس نے کہا کہ پکتیا میں زلزلہ اس لیے آیا کہ وہاں پاکستان نے اپنا کوئی کیمیکل ڈب کیے تھے لہذا زلزلہ آ گیا. تو یہ قوم کی منٹیلٹی آپ دیکھیں، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی سوچ آپ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی غیر منطقی الزامات لگا کر. تو بہرحال میں پھر وہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہا ہے فینس نہیں لگنی چاہیے تھی، اور تیری تینوں سوریں یوند جا ان سے پوچھ جنہوں نے سائن کیے ہیں اس فینس کے اوپر، کنہوں نے کیے ہیں. تھرڈی پہنو اپنے آپ میں وہ خود پھنس گئے تھے، حامد کرزئی نے اور اشرف غنی نے. ان لوگوں کے سائن ہیں کہ ہاں یہاں فینس لگا دیجیے، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں نہیں لگانے تو ظاہر ہے کہ دنیا کو معلوم ہو جاتا کہ یار یہ تو صرف اور صرف بہانے بازی کر رہے ہیں. ہر چیز کا الزام پاکستان، اگرچہ دنیا جانتی ہے لیکن ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے، ایک ڈیکرم ہوتا ہے چیزوں کو. بہرحال تو یہ اس وجہ سے جو لگی ہے ماں چوت گشتی کا پتر کیا کہہ رہا ہے کہ جی فینس لگا کر. یہ فینس لگانے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ افغانوں کا بلیم گیم کے ریزن کی وجہ سے وہاں فینس لگی ہے. تو پھر یہ کنجری کا پتر کہ جی ایک رشتہ دار ادھر ہے اور ایک ادھر ہے. کشمیر نہیں ڈیوائیڈ ہوا، تیری میں پانو ایک قوم ہے، عرب 25 ملکوں میں بن گئے ہیں، وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوئے. تیری ماں نے تو کتھوں دا فلاسفر بن کے آنا، تو کتھوں دا دانشور بننا، پین چوت حرامزادے. کون سا دنیا کا ایسا بارڈر ہے جس میں ڈویژن نہیں ہوئی؟ ایک گھر ادھر ہے تو دوسرا ادھر ہے. کون سا؟ تاجکستان دیکھا تم نے؟ پین چوت جا دیکھ، آدھا گھر افغانستان میں اور آدھا گھر جو ہے وہ وہاں پر ہے تاجکستان میں، ازبکستان میں ہے، ایران میں آپ جاؤ مزار کیا ہرات میں، وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوئے، وہ انسان نہیں ہے. کشتی دا پتر کیسے غیر منطقی طور پہ دفاع کر رہا ہے یہ طالبان لونڈے بازوں کا. شیم آن یو چوت کتی کے بچے. جواب دے میری بات کا، بتا یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ نہیں کہ افغان گورنمنٹ نے سارے بلیم پاکستان پر ڈالے تھے کہ جی وہاں سے ٹیررزم ہو رہی ہے. بتا دے اگر تو اپنے پیودی ساتھ پہن چودہ کنجری دے پتر. دیکھیے یہ جب کتنی لڑیاں ڈالی تھیں انہوں نے کہ جی اب طالبان دوبارہ حکومت میں آ گیا، اب یہ ہو گیا. یار ان کے اندر غیرت نہیں ہے، بینچودوں کے اندر اتنی وہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ قوم کے سامنے آ کے معافی مانگے. بھائی بات یہ ہے، ہمارے انالیسز، ہماری
جو تجزیے تھے وہ بری طرح سے ناکام ہوئے. ہم یہ جو لوگ طالبان بم مار رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ایسا کریں گے. ہو رہا ہے نا، قوم نے سن لیا نا، دیکھ لیا نا. اور یہ واحد آغا وسیم تھا جو یہ باتیں کیا کرتا تھا. تو بات کیا ہے، یہ سچ بات نکلنا یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اوکے. اور جو غلط انفارمیشن دیتا ہے، جن کی گندی زبان سے غلط انفارمیشن نکلتی ہے، وہ اصل میں شیطانیت ٹپکتی ہے ان کے منہ سے. اب لوگوں کو فالوور بننا ہے رحمان کے فیض کے اوپر بات کرنے والے کا، یا شیطان کی شر کے اوپر بات کرنے کا. جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ شیطان کا شیوا ہے. اور یہ مقبول قادیانی کیا کہتا ہے، یعنی تعویل کیا کرتا ہے طالبان کی غداری کی، اسلام دشمنی کی تعویل. دیکھیں، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت پہ پابند ہے، ایک طرف یہ حرامزادہ یہ کہتا ہے یہ طالبان شریعت کے اوپر گامزن ہے. تیری کشتی دے پتر. اب مجھے یہ بتاؤ، اس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کی جو پرو امریکن پالیسی ہے اس کی وجہ سے طالبان پاکستان سے دور ہو گئے ہیں. اور انہوں نے اپنی دوستی ہندوستان کے ساتھ کر لی. اوے تیری تینو یین سورو گشتی دے پتر ہو رہی ہے. تو میں نو ہے دس دعویٰ وہ شریعت پہ چلنے کا کرتے ہیں، اور یہ کہاں کی شریعت ہے؟ دس تیری پانو جو تو بدفعلی نہیں کروائی شوریا، یہ کہاں کی شریعت ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو ایک مسلمان مشرکین کے ساتھ مل جائے؟ تیری ماں دا گشتی دے پتر. جواب دے. آپس میں مسلمانوں کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بے شمار آپس میں ان کے اختلاف ہوئے ہیں، جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک مسلمان قوت، ایک گروپ مسلمان نے جو ہے مشرکین کی مدد لے لی ہو، ان کے ساتھ دوستی کر لی ہو توحید پرستوں کے خلاف. دیکھو یار، یعنی اس ماں چود کو شرم بھی نہیں آتی کہ ایسے مجھے چلو میں اس سے پوچھتا ہوں، او دلے، او حرام زادے، او کشتی دے پتر ہو ریا، تو یہ بتا، تو اگر ملا ہیبت اللہ کی جگہ یا ملا عمر وغیرہ کی جگہ ہوتا، ملا کیا نام ہے اس کا، یہ ملا یعقوب وغیرہ کی جگہ ہوتا، تو ایسی صورتحال میں فرض کیا کہ پاکستان کا امریکہ کے پالیسی کے اوپر عمل پیرا بھی ہو جاتا، تو ایک طرف شریعت کا نام بھی لیتا اور دوسری طرف اللہ کے دشمن بت پرست ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کرے گا. بتا ہاں یا نہ میں جواب دے ماچود حرامی. تو نے کیا جواب دینا گشتی کے بچے؟ تو یہ حالت ہے. لیکن لوگ جو ہیں ان کی باتوں کو معاذ اللہ ایسے ہی قبول کرتے ہیں جیسے قرآن کی باتیں. وہ بہن چودو، یہ تو اس کا نہ ایمان درست ہے، نہ اس کا زبان درست ہے، نہ اس نے سچ بولتا ہے. یہ حرامی کتا گشتی کا بچہ. کل تک وہ کہہ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں باجوہ کو جو ہے پتہ نہیں انعام بخش دیا ہے، یہ کر دیا ہے. یہ جان کر بھی اللہ کی قسم یہ جانتا ہے کہ باجوہ مرزئی ہے، یعنی آج سے نہیں بہت پہلے سے یہ جانتا ہے. لیکن یہ گشتی کے بچے کا حوصلہ دیکھو، ایک مرزئی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سنا رہا ہے اس کی حمایت میں. آج کی حالت دیکھ لو، یہ جانتا ہے، خدا کی قسم یہ جانتا ہے کہ عمران خان قادیانی ہے، لیکن دیکھو اس کو اسلام کا سپہ سالار بنا کر پیش کر رہا ہے. مدینہ ریاست بنانے والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے.
اور یہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا، آئے یہ اس ماں چود میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آ کے کہے کہ آغا وسیم کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ عمران خان کو قادیانی ثابت کرے میرے سامنے. تیری تین سورائیاں تے گشتی دے پتر. لیکن وہ لوگ مانتے ہیں جی، اس کو درجہ دیتے ہیں، اور ساری اس کی باتیں غلط نکلی، ساری غلط باتیں نکلی. وہی سی آئی اے کی اور صہیونی کہ جی وہ 80s میں رشین آئے تھے گوادر کے لیے. تیری نو کنجری دے پتر، تو اتھے جا کے ماسکو میں تھے، تو نے جا کے وہ سیکرٹ ڈاکومنٹیشن دیکھ لی تھی نا کہ وہ وہاں آ رہے ہیں. یہ سارا سی آئی اے کا سبق پر آیا. آج بھی چودھری حرامزادے چوتھی نسل تک کو یہ گمراہ کر رہے ہیں. تو میں اس کے بہت بار جواب دے چکا ہوا ہوں. لو جی، ملا عمر یہ طالبان تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اتنا زیادہ ماچود نے اس دلے کو پتہ نہیں ہے کہ پتہ ہے حرامی کتا وہ ادھر کوئٹہ میں رہا ہوا ہے. یہ کوئٹہ میں تو جتنے بھی سول سرونٹ ہوتے ہیں مرزئی ہوتے ہیں، مرزئی کے بغیر وہاں، یا مرزئی کے حمایتی کے بغیر وہاں کسی کو تھانے دار نہیں لگاتے. یہ تو بڑا افسر تھا سنا ہے وہاں، ماچود حرام زادہ. تو میں یہ کہتا ہوں، یہ کہاں کا شریعت ہے جی؟ یہ کہاں کی شریعت ہے کہ دو مسلمانوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو ایک گروپ جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ مل جائے، ہندوؤں کے ساتھ جو بتوں کو خدا مانتے ہیں. یعنی مشرک جو ہیں اللہ کے بدترین دشمن ہیں، اور وہی مشرک جو ہیں طالبان کے اچھے دوست بن. پہلے بھی تھے، یہ نہیں تھا کہ اب آج ہی ہے، یہ پہلے بھی تھے. لیکن ہمارے یہاں اس وقت کیا کہتے ہیں، یہ سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا. اگر ہوتا تو میں اس وقت بھی یہی کہتا. اگرچہ جو ہے میں 10-12 برس سے یہ باتیں کر رہا ہوں، لیکن بیک ان 1990s میں تو یہ نہیں تھا. خیر، لیکن یعنی یہ ذرائع نہیں تھے. اور میں آپ کو دیکھیے جی، شریعت کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، اگر اس کو کوئی مولوی چیلنج کر سکتا ہے تو آئے، کہ جو امبیسیڈر کوئی آتا ہے کسی کافر ملک کا بھی آپ کے ملک میں، تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اس کو اس کی پروٹیکشن، اس کی حفاظت کرے. اب آپ مجھے بتائیں، شریعت تو یہ کہتی ہے. تو انہوں نے ایران کے جو سفارتکار تھے ان کو بون کر رکھ دیا، مار دیا. یہ پروٹیکشن تھی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مبارک میں بھی جو کافر لوگ تھے وہ آتے تھے اور ڈائلاگز کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے. ان کو پورا حفاظت کی جاتی تھی، ان کا سارا، ان کو اچھے طریقے سے مہمان نوازی، ہوسٹ. مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ انہوں نے پکڑ کے تو ان کو ہلاک کر دیا ہو. یہ تو شریعت کا قاعدہ ہی نہیں ہے. اور یہ کہہ رہا ہے دلہ حرامی، اور وہ مولا عمر اور وہ سارے لونڈے باز کہہ رہے ہیں کہ منگا ہو شریعت و غارم، شریعت راگ لے دے 10. یہ شریعت ہے؟ ماچو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ شریعت کو بدنام کرتے ہو، حرامیوں، کتو. اب بھائی سارے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان جو ہیں ان کی جنگیں افغانستان میں ہوئی. مسلمان فورسز جس میں صحابہ اور تبع تابعین تک شامل تھے، جو ایگزیمپلری مسلمان ہیں، جو جنہوں نے شریعت صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، وہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ بہترین مسلمان ہیں، وہ جب افغانستان میں آتے ہیں، ان کا مرکز ایک شہر تھا
شاید تو نہیں، ایک علاقہ ہے یہ جو بلوچستان، ہلمند، ہاں ہلمند میں وہ وہاں ان کا پہلا پڑاؤ سمجھ لیں لشکریوں کا، پھر ان کا دوسرا پڑاؤ جو ہے وہ بامیان اور پھر غزنی، اور یہ یہاں رہے ہیں. انہوں نے بامیان کو فتح کیا ہے، انہوں نے غزنی کو فتح کیا ہے، اس کے پورا چپا چپا جو ہے انہوں نے اپنی اسلامی ریاست میں شامل کیا. ہاں، ان کو اتنا بڑا بدھا کا بت جو ہے وہ نظر آیا، لیکن انہوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا. اب یہ حرام زادہ، حرام کے نفتے کی پیداوار اوریا بتائے کہ دین کو صحابہ اور تبع تابعین زیادہ جانتے تھے، یا یہ طالبان جو چھوٹے بچوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، یا یہ طالبان جو سال میں شاید ایک بار بھی نہیں نہاتے، یا یہ طالبان جو کہتے ہیں کہ قرآن کے لکھ کر لے دے شراب حرام دے، قرآن کے چرتا لکھ کر لے دے چرس و گانجا و ہیروین حرام دے. اس لیے ہم تو شراب نہیں پیتے، ہم تو، کیونکہ قرآن میں منع ہے شراب پینا، ہیروین کہاں منع ہے، چرس کہاں منع ہے، بتاؤ. یہ ان کی نالج ہے اسلام کے بارے میں. اور یہ ماچو حرامزادہ کشتی کا بچہ ہے، اور یہ کیا کہتا ہے کہ پوری اسلامی ہسٹری میں پتہ نہیں 1400 سال میں سب سے بڑی فتح جو ہے یہ طالبان کو ہوئی ہے، اور یہ فتح اور یہ اور وہ سب جھوٹ. میں آج بھی کہتا ہوں، اور یا تیری تینوں سوراں یان دے گشتی دے پتر، تو مجھے بتا کتنے طالبان کو 2 کلمے آتے ہیں؟ پہلے خدا کی قسم نہیں آتے، میرا دعویٰ ہے. یہ جاہلوں کے ٹولے کو بہن چودو تم جو ہے وہ خوارج اور جہالت سے بھرپور ٹولے کو تم کہہ رہے ہو یہ شریعت نافذ کریں گے. کون سی شریعت؟ یہودیت کی، ہندوؤں کی شریعت. ماں چودو تمہیں اتنا فرق پتہ نہیں ہے، میں تو جانتا ہوں. تو اس لیے میں کھل کر چیلنج کر رہا ہوں ان ماں چودوں کو، آئے میرے ساتھ بات کریں. یہ کہاں کہ یہ تو بد نصیبی ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ قادیانی سٹیٹ ہے، اور ایسے اوریا مقبول جان، زاد حامد، اور یہ کیا ہارون رشید بونڈی گنجا، اور یہ کیا نام ہے امجد شعیب وغیرہ جیسے یہ حرامیوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلا کے قوم کو کنفیوز کریں. اب آپ دیکھو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا پر بھی مکمل قبضہ قادیانیوں کا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ قادیانیوں کا دشمن ہوتا تو یہ جناب ہر ٹی وی ٹاک شو میں آ رہا ہے، ہر اخبار میں کالم لکھ کے پیسے کما رہا ہے. قادیانی بند نہ کر کے رکھ دینا ایسے بندے کو، اگر کہ وہ حقیقت میں اینٹی قادیانی ہوتا. اور پھر یار قوم نہیں پوچھتی اس سے، اس خبیث ذلیل کتے کمینے وہ اس حرام زادہ مرتد خادم قادیان کو کہا میں نے، اور بہن چود اور گشتی دے پتر اور دلے اور حرامی، یہ اوریا مقبول جان قادیان کیا لینے گیا تھا؟ اس کو عاشق رسول کہنے سے پہلے یہ تو پوچھ کہ تو وہاں مرزا کی قبر پہ کیوں حاضری دینے گیا تھا؟ تو نے کیوں مرزائی عبادت گاہ میں مرزائی امام کے پیچھے نماز ادا کی؟ اور تو ماچود اس کو ہر جلسے میں بلا کے اس کو عاشق رسول کے نعرے لگواتا ہے. یہ غداری نہیں تو کیا ہے؟ کمال ہے. انہوں نے مذاق سمجھ لیا اسلام کو، پاکستان کی تحفظ کو. یہ کیا کہاں کا اصول ہے؟ تو میں جو سیدھی سی بات ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ مکمل گمراہی میں بھٹک چکے ہیں. میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟
آواز ہے نکالتا رہوں گا، لیکن یار یہ یعنی اتنی زندہ مثالیں دیکھ کر کوئی اور یا مقبول جان کا جو فالوور ہے وہ بہن چود اس سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ ہم تو تیرے فالوور ہیں، لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ تو مرزے کی قبر پہ اپنی ماں کا رشتہ لینے گیا تھا، ہاں، یا اپنی دادی کا؟ یار کوئی مسلمان کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ کوئی عاشق رسول تو بہت دور کی بات ہے، عام مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ قذاب کی قبر کے پہ جا کے تو احتراماً کھڑا ہو جائے۔ یہ گشتی کا پتر وہاں اس نے فاتحہ بھی کی ہوگی یقیناً، جب رسپیکٹ سے کھڑا ہو گیا تو اور کیا ہے؟ اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ یار سارے مرزائیوں کو ماں چودو تم نے اپنا ہیرو بنا کے رکھ لیا ہوا ہے۔ مرنے سے 3 ماہ پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال قادیان جا کے مرزے کے ساتھ مل رہا ہے، مصری جو کیا کہتے ہیں، مصری جو قادیانیوں کا وفد آیا ہے ان سے جا کے مل رہا ہے، ان کے ساتھ خوش گپیاں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ جناب دعوتیں ہو رہی ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہیں۔ قادیان کے اندر اپنی پوری خاندان کو لے کر گیا ہے، لیکن ماں چوت کہتے ہیں کہ جی اس سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں تھا۔ لعنت ہے، لعنت ہے۔ جو اقبال کہہ رہا ہے کہ جناب اسلام اصل جو ہے وہ قادیان میں، اور اس ماں چود نے ساری زندگی اس سے توبہ نہیں کی، ہے کوئی ماں چود مولوی حرام زادہ گشتی دا پتر تو بتائے مجھے، جو اس کو عاشق رسول کہتے ہیں، بتائیں کہ اس نے کب اس کفر سے، یہ کفر ہے کہ نہیں؟ اور جب کفر ہے تو اس نے ماں چودو کب اس سے توبہ کی ہے؟ مرنے سے کچھ دن پہلے ماں چودو اقبال نے تو اپنے اولاد کو مرزائیوں کے حوالے کر دیا، کھلے مرزائیوں۔ کون سی شریعت اسلامی اس چیز کا جو ہے وہ حکم دیتی ہے؟ تھاڈی مان سورین کنجری دے پتر مولویو، انکلوڈنگ یہ زاد احمد اور جو بھی اقبال کو گلوریفائی کرتے ہیں۔ اچھا شاعر تھا، ٹھیک ہے، اوکے، یہ کوئی دلیل نہیں عاشق رسول ہونے کی۔ یہ اب مرزائی بھی تو حضور پاک یعنی اپنے جو مرزا قادیانی کو حضور پاک مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیا جو آدمی مرزائیوں کو کہ ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، مرزائیوں کو اپنی اولاد دے رہا ہے، بیٹی کی شادی مرزائیوں میں کر رہا ہے، اور یہ مرزائیوں کے ساتھ اس کی ساری زندگی جو ہے وہ رہا ہے، وہ آدمی کیا پتہ جو یہاں حضور پاک کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد اس کی مرزا قادیانی ہی ہو؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے کہ اس نے کبھی بھی مرزا قادیانی کو رد نہیں کیا۔ تو مولوی خود کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مولوی خود کہتے ہیں۔ تو میں اب ان کو کیا کہاں تک سمجھاؤں؟ تو بات کیا ہے، ہر طرف سے اگر ہم دیکھیں، یہ طالبان ہوں یا مرزائی وغیرہ جو بھی ہیں، ان کی اصلیت میں نے ہمیشہ سے بیان کرتا آیا ہوں۔ کوئی جنگ نہیں تھی امریکہ کی اور اس کی، اور میرے پرانے ویڈیوز میں دیکھ لیں، میں نے وہ بارہا کہا ہے، لکھا ہے، بولا ہے کہ جناب طالبان کو ختم کرنے امریکن وہاں نہیں گئے، یہ طالبان کو مضبوط کرنے گئے ہیں، اور آخر میں طالبان کو طاقت دیں گے اور وہاں سے خود نکل کے تو طالبان کو ہینڈ اوور کر دیں گے، کہ یہ خطہ انہوں نے ہب بنانا ہے اسلام دشمن قوتوں کا، جو داعش کی شکل میں، طالبان کی شکل میں، اور مختلف ٹیررسٹ گروپس جو ہیں اس کی شکل میں، وہ چین کے اوگرز اور یہ ایک انٹرنیشنل پلان ہے۔ ہمارے مرزائی جرنیلوں کو، ISI کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے کہ ISI یہ جرنیل وغیرہ، ان کی کوئی کمٹمنٹ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ ماں چوت صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے قادیانی جماعت کے مفاد کے لیے پاکستان کے ہر ادارے کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات ماں چوت قوم کو سمجھ ہی نہیں آئی تو میں کیا کروں؟
یار آپ دیکھ لو، آج تو قوم کو سارا پتہ چل گیا کہ افغان جو ہیں وہ پاکستانیوں سے شدید نفرت کرتے ہیں، شدید نفرت کرتے ہیں، شدید نفرت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اوکے، تو پاکستان کے اندر ٹیررزم بھی کریں گے، کرتے ہیں ہر چیز. یعنی یہ کراچی جیسے شہر میں افغانیوں نے پاکستان کے یوم پاکستان پر پاکستان کے خلاف ہی آئی ڈونٹ نو جھنڈے جلا دیے یا کچھ ایسا مسئلہ ہوا تھا. ایک تو یہ ماچود قادیانی ایجنسیاں خبریں بھی دبا دیتے ہیں. تو جو آپ کے دلوں تاڑے نال نہیں ہوئے، جو دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہے، ان کو عزت سے احترام سے واپس بھیجیں. لیکن کیوں؟ کہ قادیانی انٹرسٹ یہ ہے کہ جتنے افغانوں کو ہم قادیانی بنا سکیں وہ بنائیں. سمپل از دس. وہ اس کے اوپر دن رات کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہماری ایجنسیوں سے توقع، یار کوئی مجھے بتائے کہ کیا آئی ایس آئی کو معلوم نہیں تھا کہ ضیاء الحق جو ہے وہ مرزئی ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ. یس they were very well aware of the fact کہ ضیاء الحق جو ہے یہ قادیانی ہے. لیکن ان ماچود آئی ایس آئی اور پاکستان کے فوجی اداروں نے اور ان سب نے مل کر کیا کیا کہ پاکستان کے مفاد کا خیال نہیں رکھا. پاکستان کا مفاد یہ ہے، دین کا، اسلام کا مفاد یہ ہے کہ کوئی قادیانی، کوئی نان مسلم ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. لیکن سارے آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان کے قادیانی ہیں یا قادیانی نواز ہیں. اور قادیانی نواز ہونا شریعت کے مطابق قادیانی ہونے کے برابر ہے. تو اس لیے ان اداروں، میں تو کوئی اتنی انفارمیشن نہیں رکھتا جتنی اداروں کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک نیٹ ورک ہے، ملینز آف ڈالرز اس کا بجٹ ہے. ان کی انفارمیشن، ان کے سورس آف انفارمیشن مجھ سے بہت زیادہ ہیں. لیکن قادیانی مفاد کے لیے وہ یہ نہیں بولیں گے کہ عمران خان مرزئی ہے. یہ کوالیفائی نہیں کرتا کہ مسلمان کی سیٹ سے الیکشن لڑے. ان کو یہ جانتے ہیں، یہ جانتے تھے کہ جناب یہ کیا نام ہے اس کا، چودھری شجاعت، یہ لوگ جو ہیں جدی پشتی مرزئی ہیں. بلکہ ان کے خاندان کے لوگوں نے 1953 کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا ہوا ہے. خان سردار تھا اس کا نام، اس کے ظہور اللہ ممیسیہ کا باپ جو تھا، یس چودھری خان. تو ہمیں خدا کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جناب گنڈے لے کے آئے تھے لاہور کے اندر، ورائچوں کے اور جٹوں کے، اور جو مرزئی بن گئے ہوئے تھے یہ ٹوبا ٹیک سنگھ اور یہ گجرات کے علاقوں سے، یہ جناب، اور انہوں نے یہاں پر فساد برپا کیے تھے. مسلمانوں کی عورتوں کو اٹھا کے تو بین چودو انہوں نے ریپ کیا ہوا ہے. تاڈی پانو کنجری دے پترو، مولویوں، حرام زادے ہو، ایجنسیاں والے ہو. یہ تاریخ ہے ہماری 60 سال پرانی. اس کو سامنے نہیں ہم رکھ رہے. خیر، میں پھر افغانستان کے اوپر ہی آتا ہوں. افغانستان شروع دن سے پاکستان کا مخالف ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. اوکے، افغانستان کے جو انہوں نے بٹرے کیا، مسلمانوں نے جب وہ کیا کہتے ہیں وہ فتویٰ دیا کہ یہ دارالحرب ہے تو وہاں چلے جاؤ، کیا حال کیا انہوں نے، کیا حال کیا مسلمانوں کا. ہندوستان سے جو مسلمان گئے تھے، کوئی بہت سارے یعنی پشتون اس میں زیادہ تعداد تھے، بہرحال تو کیا حال کیا ان کا یہ آپ اگر تاریخ کو دیکھیں تو پھر معلوم ہوتا ہے.
بٹرے کیا. صرف میرے خیال میں 2-3 جولائی، مڈل آف جولائی میں اس کا جو تھا 1920 میں کنگ امان اللہ خان نے کہا جی ہندوستان کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، آئیں ہم ان کو ویلکم کریں گے. ویلکم کیا تھا، روٹی تک نہیں دی تھی ان کو. سخت موسم میں ان کو کھلے میدانوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا. تو جب صرف 40-50 ہزار ہندوستان کے مسلمان وہاں انٹر ہوئے ہیں تو آفٹر 2 months، جسٹ آفٹر 2 months، یہ جو کنگ امان اللہ خان نے کہا بس ختم کرو مہمان نوازی، ختم کرو، اب کوئی ہندوستان کا بندہ نہیں ادھر آئے گا. اور تاریخ ہے کہ ان ہندوستانیوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے انگریزوں یہ افغانوں نے ڈنڈوں سے، چاقو سے، حتیٰ کہ بندوقوں کی فائرنگ سے بھی ان کو کہا کہ بھئی فائر کر دیا ان کے اوپر، اور کئی لوگ مارے گئے کہ دفع ہو جاؤ ہندوستان، واپس چلے جاؤ. یہ درست ہے، تاریخ ہے. اور پہنچود ہماری ایجنسی قادیانیوں نے یہاں تک بھی لیسن نہیں لیا. تو جیسے میں پہلے ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ کیسے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں افغانوں کی مدد کے لیے گئے، اور کیسے افغانوں نے اس کہ ہمیں انگریز جو ہے وہ فریڈم دے رہے ہیں تو انہوں نے سارے مسلمانوں کی لسٹیں جو ہیں یہ دے دی ان کو کیا کہتے ہیں انگریزوں کو. ایک محتاط اندازے کے مطابق 1000 سے لے کے 2000 وہ لوگ جو وہاں گئے تھے افغانستان، ان میں سے بیشتر کو انہوں نے جناب واپس برٹش انگریزوں کو دیا، جن کو پھانسیاں لگیں، جن کو لمبی لمبی قیدیں ہوئیں. آج اگر کوئی مانچود یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے پشتون روایت ہے یا افغان روایت ہے کہ وہ دشمن کو بھی پناہ دیتے ہیں، یار یہ تو دشمن نہیں تھے. کہاں پناہ دی ان لوگوں کو. تو اور یار بے شمار مثالیں، اب میں کون سی مثال دوں، یہ مس گائیڈ کرتے ہیں. تاریخ کی سچائی کچھ اور ہے. اور جس طرح ہندوستان کے جو فریڈم فائٹر تھے، جو انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کروانا چاہتے تھے، جنہوں نے افغانستان کی حکومت کو یہاں تک باور کروا دیا تھا کہ ہم انگریزوں سے آزادی کے بعد ایک افغانستان کو جو ہے وہ گریٹر افغانستان بنا دیں گے، تا دلی آپ کے رول ہوگا. اور مطلب یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کے بے شمار لوگ وہاں جا کے ترقیاتی کاموں میں حصہ لیتے رہے کہ جی یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر یہ مضبوط ہوں گے تو ہماری بھی انگریزوں کے خلاف ایک مہم مضبوط ہوئے گی. وہ تو یہ ہوپس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن تاریخ گواہ ہے افغانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات کی رسپیکٹ نہیں کی. وہ اپنے مفادات کے ساتھ سٹک رہے. جہاں ان کو فریڈم فائٹر کو انگریزوں کے حوالے کرنے کا وقت آتا تھا ہیزیٹیٹ نہیں کرتے تھے، پیسے بنتے تھے اس کے. یہ تاریخی سچ ہے. ہبوریا مقبول جان اپنی مانوں اس کا یہ نالا کھول کے تو یہ دلائل دے کہ جی وہ کسی کو جو ہے وہ اپنے پناہ دیے کو جو ہے وہ پوری پروٹیکشن دیتے ہیں. یہ ایسی بات ہمیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. یس یہاں آپ دیکھیے ایک وہ جب سوویٹس کے خلاف وائٹ رشیا اور یہ وہ لینن کی فورسز کے خلاف جنگیں ہو رہی تھیں، جب وہ سینٹرل ایشیا کو قبضہ کرنے کے لیے جو ریزسٹنگ فورسز تھیں، اس میں ایک بڑی مشہور
موومنٹ جس کو باسماچی موومنٹ کہتے ہیں، وہاں یہ تاجک اور ازبک تھے جنہوں نے رشیا کو جو ہے چیلنج کیا، اس کی فورسز کو جو آکوپائی کرنا چاہ رہے تھے سارا، اور اس کے خلاف انہوں نے زبردست جنگ آزادی شروع کر رکھی تھی۔ اور جب رشین زیادہ طاقتور ہو گئے اور انہوں نے بہت سارے علاقے سینٹرل ایشیا کے فتح کر لیے، تو جو فریڈم فائٹر یا باسماچی موومنٹ کے جو مجاہدین تھے، انہوں نے ایک ہمسایہ ملک افغانستان کے اندر آ کے پناہ لی، اور جب وہ جس کو چور اور پتہ نہیں ڈاکو کہا جاتا ہے، حبیب اللہ کلکانی یعنی بچہ سکا جس کو کہتے ہیں، اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی، اوکے، لیکن نادر خان نے آ کر تو وہ جناب وہ اپنی پشتون ویلیوز کو بھول گیا۔ اس نے وہ سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں جو فریڈم فائٹر تھے جو رشیا کے آکوپیشن کے خلاف جنگ کر رہے تھے، ان سب کو جو ہے افغانستان سے گرفتار کر کے روسیوں کو دے دیا، جس میں ایک ان کا بڑا مشہور فریڈم فائٹر ابراہیم بیگ تھا، جو اس کو بھی پھانسی ہو گئی، اور بے شمار فریڈم فائٹرز کو جو ہے انہوں نے شہید کر دیا روسیوں نے۔ اور یا مقبول جان تیری پانو اور سوراں یوندیا، تو کتوں کہنا ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیے یہ، اور یا کیا ان کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہے طالبان کو؟ ہے جی وہ پاکستان کے اس لیے خلاف ہیں کہ پاکستان کے کیا کہتے ہیں اڈوں سے جو ہے وہ اٹھتے تھے جہاز اور افغانوں کو مارتے تھے۔ وہ تیری پانو گشتی دے پتر، افغان تو مانتے ہیں پاکستان ہمارا دشمن ہے، ہاں؟ اب مجھے یہ بتاؤ، چلو اگر ایسا بھی ہوا تو وہ سارا کچھ بھول گئے کہ پاکستان کے لوگوں نے جو ہے 70-80 ہزار کی تعداد میں روسیوں کے خلاف ان کی جنگ آزادی میں اپنا خون دیا ہوا ہے، وہ بھول گئے؟ ہاں، کمال ہو گیا۔ اور پھر اور تیری پانو کنجری میں پتر ہو رہی ہے تو ہے، میں دس قندھار کے ایئرپورٹ سے طیارے نہیں اٹھے بمبوں سے لیس ہو کر انہوں نے افغانوں کو مارا؟ قندھار میں کس کا رول تھا؟ تیری پانو کنجری دے پتر، حامد کرزئی تھا نا، وہی سردر تھا نا، ہاں؟ وہ کیا بگرام اور کابل ایئرپورٹ اور دوسرے ایئرپورٹ سے ڈرون اور یہ بمبوں سے لیس ہو کے تو وہ افغانوں کو مدرسوں پہ، بچوں پہ، شادیوں پہ ان کو مارتے رہے، لاکھوں کو شہید کر دیا۔ اور کون رولر تھا افغانستان کا؟ مشرف تھا کہ کرزئی تھا؟ وہ تیری تینوں گشتی دے پتر، طالبان اگر این نہیں ہوندے تو آج وہ بینچود اپنا اس کے ساتھ ہم والا ہم پیالہ بنے ہوئے ہیں کرزئی کے ساتھ، ہاں؟ اس کے ساتھ اس کو مشر بنایا ہوا ہے۔ تیری میں پہنو کنجری دے پتر، جواب دے۔ جس صدر افغانستان کرزئی کے دور میں قندھار اور کابل کے ایئرپورٹوں سے بمبوں سے لیس ہو کے جو طیارے جو ہیں ٹیک آف کر کے تو ان کو مارتے رہے ہیں، بے گناہ افغانوں کو، مسلمانوں کو، جو غدار ہیں دین کے بھی اور اپنے وطن کے بھی، طالبان نے ان کو اپنی بغلوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ تیری پانو کنجری دے پتر، پہلے اپنا گھر تو درست کریں وہ طالبان، پکڑ کے اس کو سزائے موت دے نا، ترکئی کو پکڑ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دیکھو اوے دلے، اوے حرامزادے، اوے کنجری دے پتر، یہ جو قادیانی اشرف غنی تھا، اوے سوراں یوندیا، جس وقت اوتھوں نکلے نے نا یہ کیا نام ہے ایئرپورٹ کی طرف، تو افغان طالبان جو ہیں، یہ جو وہاں کا 400 ہاسپٹل
اور یہ سارا علاقہ وزیر اکبر خان کا، اور وزیر اکبر خان سے اور مکریان کے درمیان ایک علاقہ ہے کابل کا، ایسٹ کابل کی طرف، تو وہ جیسے ہی جو ہے نا وہ وہاں سے ایک مین روڈ جاتی ہے ایئرپورٹ کی طرف، چھوٹی سی سڑک ہے، کوئی اتنا بڑا بھی نہیں ہے، ارد گرد وہ بی ماروں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوہ ہے، چھوٹی سی وہ ٹیلے ویلے ہیں، تو ایک ہی راستہ وہاں سے ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے، اور وہاں پر شام یعنی صبح ارلی ان دا مارننگ جو ہے وہ طالبان کا قبضہ ہو چکا ہوا تھا، اور دن کے 2 بجے یا 3 بجے دا سیم ڈے وہ کیا کہتے ہیں اشرف غنی قادیانی جو ہے، طالبان نے اس کو سیف پیسیج دیا، تیری کنجری دے پتر۔ ڈاکٹر نجیب نے بھی یہی روٹ لیا تھا اور وہ پکڑا گیا تھا، اس کو پھر وہ بھاگ کے پھر ہندوستان کے وہاں گیا، پھر امبیسی والوں نے اس کو رسپانس نہیں دیا، آخر میں جس یونائٹڈ نیشن کے دفتر کو وہ جاسوسی کا، امریکی سامراج کا جاسوسی کا دفتر کہا کرتا تھا، وہ وہاں جا کے پناہ گزین ہوا۔ تو یہ کوئی مان نہیں سکتا، کوئی صحیح تاریخ آئے گی تو معلوم ہوگا کہ طالبان نے ان ماچود کو، اشرف غنی قادیانی کو بما پیسے، بما اس کے دوسرے غداروں کے جانے دیا۔ اور گشتی دے پتر، تو تے جا دیکھ کابل میں جا کے دیکھ کہ وہاں سے جو روڈ جاتی ہے ایئرپورٹ سے، صدارت جہاں سے وہ نکلا ہے وہ کتنی دور ہے، اور طالبان کہاں پہنچے ہوئے تھے۔ طالبان کی چیک پوسٹیں وہاں بن گئی تھیں امیڈیٹلی، وہ جناب ساری گاڑیاں، سارے لوگ پیدل جو بھی وہاں سے جا رہے تھے وہ طالبان کی چیکنگ کے اندر جا رہے تھے، تو انہوں نے اس کو کیسے جانے دیا اشرف غنی کو؟ اور حرامزادے، یہ طالبان نے جو ہے اسلام کے سب سے بڑے دشمن امریکہ کے ساتھ ساز باز کر کے تیری میں تینوں اور گشتی دے پتر ان کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی اور وہ وہاں گئے کہ بھی چلے حکومت ان کو مل گئی۔ ان لوگوں کو تم جو ہے اتنے بڑے غدار ہیں افغان قوم کے، جنہوں نے ملینز آف ڈالرز کھائے ہیں، جنہوں نے امریکنز کے ساتھ مل کے اپنے ہم وطن لوگوں کو مروا دیا ہے، اوکے، آج وہ طالبان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیری میں پہنو کنجری دے پتر، تو کتنے جانا ہے طالبان نہ تو حرام زادے۔ آدھے سے زیادہ تو اس میں وہ خلقی پرچمی ہے جو کل تک جو ہے خدا چرت دے ماتا وہ خایا، ہاں کیا کہتے تھے، ٹولو نہ جہان کے یو شے وجود لاڑی داغا مادہ دے نور شے وجود نہ لاری، کہ وہ دنیا میں کائنات میں صرف ایک چیز کا کیا کہتے ہیں وجود ہے، وہ مادہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، ہاں۔ اور یہ کہا کرتے تھے، آج وہ ریش لگا کر پگڑی باندھ کے طالبان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کافر ہیں، اوکے۔ تو یہ ماں چود میرے سامنے باتیں کرے گا طالبان کی شان میں یا افغانستان کے بارے میں، میں ایس گشتی دے پتر نو تھے نا تو نوا جتنا نکلے حرامی کتا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں بھائیو، فیکٹ فائنڈنگ کے اوپر اس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں دیا یہ انگریزوں نے بنایا ڈورنگ لائن، نو ماں چود گشتی دا پتر، نیم حکیم خطر جان گشتی دا پتر، او یہ پہن چودہ کنجری دے پتر۔ اور اس نے بیگ کیا تھا، بیگ کرتا تھا انگریزوں سے کہ بھئی آپ نے وہ رشیا، وہ جو سینٹرل ایشیا اور ایران کا بارڈر تو بنا دیا ہے میرا، اب یہ ایسٹ بارڈر بھی بنا دو، ہندوستان اور افغانستان کی خط کشی کر دو کہ یہاں افغانستان ہے اور یہاں ہندوستان ہے۔ یہ اس کی ریکویسٹ پر ہوا تھا۔ تیری تین سوریاں گشتی دے پتر، تو اتنا، اور پھر ڈیورنگ لائن کے اوپر جاؤ ماچو، تو دیکھتے صحیح، انہوں نے جشن منایا تھا جب یہ ڈیورنگ لائن سائن ہو گئے تھے،
کہ بھئی اب میرا ملک محفوظ ہو گیا، سرحدیں جو ہیں وہ تعین ہو گئی ہیں، اب یہ میرا ملک ہے، یہ میں اس کو سینٹرلائز کروں گا، یہ وہ۔ امیر عبد الرحمن نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ گشتی کا پتر کہاں سے آ گیا، حرامی سور کی اولاد، کہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ تو جی انگریزوں نے ایک لائن بنا دی اور یہ کر دیا، ایک خاندان ادھر اور ایک خاندان۔ تیری بہنوں جا دنیا دے نقشیاں دیکھ، کون سی قوم ہے پہلے بتا جو یہ جغرافیہ اس کی نہیں ڈیوائیڈ ہوئی؟ تو جنرل لائن کے اوپر تو واضح طور پر ہے کہ انگریزوں نے اور روسیوں نے اس کا شمال اور مغرب کا بارڈر بنا کر دے دیا، اوکے، کیونکہ وہ 1884 میں جو ہے وہ روسیوں نے ہرات تک کا علاقہ قبضہ کرنے کے لیے ایک ملٹری آپریشن شروع کیا تھا، تو یہاں پھر انگریزوں نے ان کی مدد کی کہ بھئی روسیوں کے ساتھ نیگوشیشن کی کہ نہیں یار، تو لیکن اس سے پہلے مذاکرات سے پہلے وہ رشین آرمی جو تھی اس نے 5 دے کا وسیع علاقہ افغان ٹیریٹری سے چھین لیا تھا، اور آج تک وہاں قبضہ ہے ان کا۔ تو اس کے اوپر افغانوں نے تو اس کو بارڈر تسلیم کیا ہوا ہے، اور جس بارڈر کے اوپر امیر عبد الرحمن خان نے 1.7 ملین ہندی روپے لے کے اسلحہ لے کے سائن کیے، اور اس کی اپنی خواہش تھی، اس کے بیٹے نے پیسے لیے، اس کے اسلحہ لیتا رہا کہ جی ٹھیک ہے ہم نے یہ، تو اس کے بعد امان اللہ خان اور یہ سب نے وہ اس کو تسلیم کیا ہے۔ جب پاکستان بنا تو ان کو ہندوستان نے کہا کہ آپ تو ڈیمانڈ کرو، اس کے ساتھ کیا ایک نام تھا، فقیر و فیپی، وہ ایک وہابی نقطہ نظر کا آدمی تھا جس کو مدرسہ ہندوستان کے مدرسہ دیوبند نے آ کر کہا کہ تم پاکستان کے خلاف بھی جہاد شروع کر دو، اور یہ ہے وہ ہے۔ بیچ میں تو اصل ایشو یہ تھا کہ یہ جو ہے پاکستان سینڈوچ بن جائے، ایک طرف افغانستان ہوسٹائل ہو تو دوسری طرف ہندوستان، اور اسی پالیسی کے اوپر سارے افغان حکمران، کیا مجاہدین تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ توہین ہے مجاہدین کی، مجاہد تو دیندار لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ یقین کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ڈرگز نہیں بیچتے، وہ الوات جیسی بری عادتوں میں نہیں ہوتے، وہ زن فروشی نہیں کرتے، وہ بروتھلز قائم نہیں کرتے، وہ جو ہے اسلحہ کی نجائز کاروبار نہیں کرتے، وہ تو مجاہد تو وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور اسلامی اشعار، اسلامی اقدار کے مکمل جو ہیں یہ ہوتے ہیں۔ یہ بہنچود آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے یار، روسی بچے کو پکڑ کے، فوجی چھوٹے چھوٹے تو ہوتے تھے وہاں بیچارے، تو ان کے ساتھ یہ بدفعلی کرنے والے ہیں، یہ مجاہد ہیں مہارت، اسلام کو نام بدنام۔ یہ آئے نا میرے سامنے کوئی کہ جی مجاہد افغان، مجاہد افغان، جہاد کہاں سے آیا؟ دلیو تمہیں کیا پتا ہو؟ یہ کوئی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کے روسیوں کے حوالے کر کے تو آپ دوسرے ملکوں میں آ کے پناہ لے لیں، اور پھر امریکہ کے حرام کے ڈالر، کیا جو سور کی کمائی کے ڈالر ہیں، یا کیا کہتے ہیں یہ جو پروسٹیٹیوشن سے جو پیسہ آتا ہے، کسینو سے جو پیسہ آتا ہے، اور کیا یہ جو ربا، کیا رشوت سے یہ جو ہوتے ہیں، ہر نجائز پیسہ جو آ جاتا ہے اس سے یہ جو ہے، یا ڈرگ سے جو پیسہ آتا ہے، وہ اسی آئیے مختلف جہادی، سو کولڈ جہادیز کو جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں، اور وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا کے اپنے ہی مسلمانوں کے گلے کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بات بہت ساری سمپل سی چیزیں ہیں، لیکن ان کو سمجھ کب آئے گی؟ آئی ڈونٹ نو۔ بالکل جناب، افغان سب سے زیادہ نقصان انہوں نے، طالبان نے اپنے ہی قوم افغانیوں کا کیا ہے، مجاہدین نے اپنے ہی قوم کا ستیہ ناش کیا ہے،
کمیونسٹوں نے اپنی ہی قوم کا ستیہ ناش کیا ہے. 1.5 ملین لوگ یہ جو ہے سول وار میں جب روسی اور یہ وہ آئے اس کے ذمہ دار تمام کے تمام یہ تھے کمیونسٹ تھے, خلقی پرچمی تھے. خواہ وہ 1000 بار دا کار نا پاکستانی تو وہ پاکستانیوں نے کر دیا, یہ کر دیا, یہ جو مرضی کہیں, لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ سارے اور سارے وہ کہتے ہیں نا خود کردہ را علاج نیست, یقیناً علاج نیست. تو یہ اب ساری چیزیں اگر طالبان کے دور میں بھی اگر کوئی وہاں بم کا دھماکہ یہ ہوگا, اینڈ آف دا ڈے وہ آئی ایس آئی پہ لگائیں گے. اگرچہ آئی ایس آئی بھی کافروں کی ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں کافر قادیانیوں کی ہی ایک ایجنسی ہے, لیکن نام پاکستان کا آ جاتا ہے نا. اب ہر افغان کو تو پتہ نہیں ہے کہ آئی ایس آئی اور یہ اور وہ یہ تو یہ کون ہے. یہ تو میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے, اور اس کو میں نے ہسٹری آف پاکستان میں سب سے پہلے ڈسکلوز کیا ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے قادیانیوں کے ہیں. اور کوئی اور ظاہری بات ہے دنیا سامنے ہے, کوئی بتایا کہ کسی نے میرے اس بات کو چیلنج کیا ہو آئے کوئی. تو باقی یہ ہے ڈیورنگ لائن ایک ہاں بہتر یہ ہوتا کہ پاکستان اور افغانستان کے دونوں حکومتیں جو ہیں وہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کرتے, بات چیت ہوتی, جیسی قائد اعظم کی خواہش تھی کہ قائد اعظم جب وہاں گیا ہے نارتھ یہ بارڈر کی طرف تو اس نے تو وہاں سے جو انگریزوں کے وقت کی بنائی چوکیاں تھیں وہ ختم کروا دی تھی, اور اس نے بڑے ہائی ہوپس تھیں اس کو افغانوں کے بارے میں. اس کا یہ خیال تھا کہ ایسٹرن بارڈر میں ہوسٹائل فورسز تو ہوں لیکن چلیں ویسٹرن بارڈر پہ مسلمان رہتے ہیں یہ وہ, لیکن اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہ ہوسٹائل فورس ایسٹرن سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس کو ہم فرینڈلی فورس سمجھتے رہے ہیں. تو یہ بہرحال پھر میں یہی بات کہتا ہوں, اوے کنجری دے پتر اوریا جے تو طالبان دی لیڈرشپ دے چوندا تو جب تم یہ دیکھتے کہ پاکستان کے ساتھ ایک ڈسپیوٹ ہے ڈیورنگ لائن کا, تو تم تیری پانو کشتی دے پتر جواب دے حرامزادے, تم اپنے لونڈے باز طالبان سولجرز کو یہ کہتے کہ دیکھو اور فائر کر دو. ہاں تیری پانو اوے گشتی کے پتر وہ اس کو کیا کہتے ہیں داہو فرضی کر خادے, یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرضی باؤنڈری ہے. مال کھان لے فرضی یاد نہیں سی, اسلحہ لینے لے فرضی یاد نہیں سی. اور جب مسلمان جا رہے تھے 1920 میں تو اس وقت تو گیٹ لگا دیا تھا تم لوگوں نے. بادشاہ جس کو تم غازی کہتے ہو, کیا کہتے ہو جس کو غازی امان اللہ, حالانکہ غازی نہیں تھا فراری تھا جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں. تو یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. ہاں اور یا تو دس گشتی دے پتر تو جا کے ایک مسلمان دے نال ڈسپیوٹ ختم کرنے کے لیے تم ٹیبل ٹاک کرتے دو بھائیوں کی طرح جو شریعت کا حکم ہے, یا تم یہ کام کرتے جو آج بندوق اٹھاؤ اور مارنا شروع کر دو. اور کن کو مار رہے ہیں ماں چود حرامی کتے, غریب فوجیوں کو یا غریب راگیروں کو جو کلمہ کو فٹر منہ تیری میں پہنوں. کیا ان کو نہیں پتا کہ اس گولی سے کوئی پاکستان کا قادیانی جرنیل نہیں مرے گا؟ وہ جانتے ہیں اگر کوئی شہید ہوگا تو وہ ایک غریب پشتون سپاہی یا پنجابی سپاہی یا راگیر پشتون جو کلمہ گو ہے, جس نے افغانوں کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں, جس نے طالبان کی وکٹری کے لیے بھی دعائیں کی ہوئی ہیں. وہ سادہ سارے لوگ, ان کو کیا پتا طالبان بھی زائنسٹ پیداوار ہیں, لیکن اسلام کے لیبل کے اندر آ کر تو وہ بیچاروں کو تم مار رہے ہو. اور اینا ہی بہادر ہو نا تسی, اینی وڈی سپر پاور کو تم نے ڈیفیٹ کیا نا, تو آؤ پھر کھل کے جنگ کرو, لاؤ اپنے تیارے ٹینک سے,
تو کیا یہ تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے کہ کبھی ادھر سے کر دیا کبھی ادھر سے؟ مردانہ وار میدان میں اور جنگ کرو، مارو پھر اور قبضہ کرو پشاور اور بنا لو اپنی عمارت اسلامی اگر اتنا زور بازو ہے تو. لیکن شریعت کا نام نہ لینا. شریعت یہی کہتی ہے کہ ڈسپیوٹ کو دو مسلمان بیٹھ کے تو ہاں اور یا دس تیری بہن نو کنجری دے پتر تو بتا کیا کرتا. اپنے لشکریوں کو کہتا کہ ماتر سادے ادھر جو لوگ جا رہے ہیں چمن بارڈر پر یا دوسرے بارڈر پر ان پر فائر کھول دو، یا تو آ کے بیٹھ کے بات چیت کرتا کہ یہ ہمارا پرابلم ہے، یہ کنسرن ہے، آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں اور اس کو اسلامی شرعی طریقے سے حل کریں. دس تیری پانو کنجری دے پتر بول، تو نہیں بولے گا. کیوں؟ تیری ماں نے مرضیاں اگے ٹنگا چکی ہیں سن تو پیدا ہوا سر پین چوت. میں حیران ہوں ایسے لوگوں کو پاکستان کے اندر رہنے کی اجازت کیسے؟ اور ظاہر ہے قادیانیوں کی مرضی سے رہ رہے ہیں. ان ماچودوں کو تو گرفتار کرنا چاہیے، ان کے اوپر کیس کرنا چاہیے کہ انہوں نے جنریشنز کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہے، اور جب گمراہ ہو جائیں قومیں تو وہ کبھی بھی صحیح ٹریک پر نہیں آتی. یہ مجرم ہے ماں چود. ان کو یہ کہتا نا زاد احمد اس کو سر عام پھانسی پین چود، اگر میں ہوتا تو تجھے پھانسی دیتا گشتی دے پتر، اوریا کو دیتا. تو تم کیا ٹگے ٹگے کی باتیں کرتے ہو؟ آؤ مردانہ وار ہو تو جیسے میں بولتا ہوں بولو دے کنجری دے پترو. ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے. خدا کی قسم ہے انہوں نے آج تک اس چیز کا جواب نہیں دیا. یہ تو خیر کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو بہت بہت بڑے مولوی بنتے ہیں وہ جواب دیں شریعت کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق، کب کیسے کہاں افغانستان میں جہاد ہے. جھوٹ بولتے ہیں. وہ یہ الجزائر والوں نے جنگیں کی ہیں اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے. فرانسیسی بڑی طاقت سے انہوں نے جو ہے آزادی حاصل کی، خون دے کر باغے نہیں ہیں. کوئی سعودی فنڈنگ نہیں ہوئی ان کو، کوئی چائنا کا اسلحہ ان کو نہیں ملا، کوئی امریکی کیا کہتے ہیں سٹنگر ان کو نہیں ملے تھے. کسی یورپی یونین نے بلینز آف ڈالر نہیں دیے تھے ان کو. کسی ریگن نے ملین اور بلین آف ڈالر ان کو فرانس کے خلاف الجزائریوں کو نہیں دیے تھے. ٹھوک کیا سی انہا یار. چلو یہ الجزائری تو مسلمان ہے، ویتنام والے دیکھ نیپام بم، وہاں تو جو ٹرین ہے وہ تو ظاہر ہے جنگل ہے، اور وہ سنگلا پہاڑ تو نہیں ہے. جنگل میں تو ایک بم لگتا ہے تو سارے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، اور بم وہ وہاں چھپ کے اوپر سے نیپام بم گر رہے ہیں اور وہ وہاں چھپ کے امریکہ کو ٹھوک رہے ہیں. حالانکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں. وہ نہیں بھاگے، انہوں نے ادھر ادھر کوئی پناہ نہیں لی. وہاں they remain in their country on their soil. اور وہ اتنی بڑی سپر پاور اس کو ڈنڈا دے کر رکھ دیا انہوں نے. اور یہ رشیا بھی جب وہاں آیا تو وہ ہاف ہارٹیڈ گئے، انہوں نے پوری فورس نہیں بھیجی جیسے امریکنوں نے ویتنام پر فل فلیج کیا تھا. تو بہرحال یار بہت ساری چیزیں ہیں. تو بالکل جناب یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ میں بتا سکوں کہ قوم مطالبات کریں یہ اوریا مقبول جان سے. یار تمہارے سامنے ان کی ساری باتیں جو کہی ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں. آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ ماچود جو ہے یہ مرزے کی قبر پہ گیا تھا. اگر آپ مسلمان ہیں، بہت سارے لوگ تو جو جماعت غیر اسلامی والے جو ہے وہ تو اوریا کو فالو کرتے ہیں، اور سنی بھی کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے. ماچودو اس سے یہ تو پوچھو کہ تم اپنی دادی کا رشتہ مرزے کے ساتھ طے کرنے گئے تھے جو دونوں جہنم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کہ بھئی چلو قبر میں جا کے تو
مجھے قبول ہے، مرزے سے قبول تو کروا لوں اور اپنی ماں سے بھی کروا لوں. یار یہ کیا کتنا بڑا مطلب فراڈ چل رہا ہے. یہ آدمی جناب ایک طرف مرزیوں کے پیچھے نمازیں ادا کرتا ہے، وہاں جا کے فنڈ دیتا ہے، بنا ہوا عاشق رسول. ہٹے منہ تاڑی پین نو مولویو تاڑے موچ پیشاب پین چودو. تو ہزاروں باتیں ہیں کرنے والی، پھر لمبی کے ہو جاتی ہے. یہ تو قصہ ہے چار درویشاں ہے، میں تے انہاں نو پن پن رکھ دیاں. لو وہ کہتے ہیں کہ جی جناب ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ ہندوستان موسٹ ویلکم. میں جانتا ہوں وہاں ہندوؤں کی بڑی رسپیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ ہندو جو ہیں، انڈیا جو ہے اینٹی پاکستان ہے. اگر ہندوستان اور پاکستان اچھے فرینڈ بن جائیں تو افغان جو ہیں وہ ان کے اپنی گڈ بک سے نکال دیں گے ہندوؤں کو. آئی نو دیٹ. تو یہ بہت کچھ ہے بتانے کو، سینسر بھی کر لیتا ہوں، پھر کہتا ہوں یار. تو یہ ہے کہ ہم آخر میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ چلو یہ جو ہے نئی نسلیں افغانستان کی ہوں یا پاکستان کی، جب تک حقائق کی ان کے سامنے پوشیدہ رہیں گے یہ بالکل اور بالکل سامراجی طاقتوں کے ہاتھ کھیلتے رہیں گے. اپنے ہی نقصان ہوگا. ہمیں کوئی اور یا مقبول جان کوئی ان قسم کے گماشتوں کی باتوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے. گراؤنڈ ریالٹی بہت ڈیفرنٹ ہے. اگر یہ دیکھ لیں، میں نے اتنے سوال کیے ہیں، ایک خدا کی قسم ہے اور یا مقبول جان ہرگز اور ہرگز اس کی ایک بات کا میری جواب نہیں دے سکتا. یار یہ کتنا، میں پھر کہہ رہا ہوں کتنا بڑی بات ہے کہ اتنا زیادہ اس کو ذلیل رسوا اور اتنی گالیاں، اور یہ یہاں تک کہہ دیا کہ تجھے اپنی ماں کا واسطہ ہے، اپنی ماں کی عزت کا واسطہ ہے، آپ میری باتوں کا جواب دیں. حرامزادہ جھوٹ بولتا ہے، گشتی کا بچہ جھوٹ بولتا ہے. اور لیکن میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر جو اینکر پرسن اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں طالبان کے اوپر بات کرو. ان کو تو اس کو تو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. ماچا تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ ہندوستان کی شکست بن کے آگے ہیں، وہ تو ہندوستان کے دوست بن گئے. پاکستانیوں کو ابھی تک کتنے جمعہ 4 دن نہیں ہوئے، بینچوں کتنے لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے، بے قصور لوگوں کو، غریب لوگوں کو. تو آئیں پھر حوصلہ کریں، جیسے میں نے کہا پوری طاقت سے. یہ تو کہتا ہے نا کہ یہ سپر پاور کو شکست دے نا، پاکستان تو سپر پاور نہیں ہے. کھل کے آؤ نا پھر منیے. تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ یہ سمجھ جائیں اور بالکل انشاءاللہ تعالی یہ ناکام ہوں گے، کیونکہ یہ یہودیوں کے کرندے ہیں. خواہ پاکستان کے کوئی اوریا مقبول جان ہو، کوئی جنرل باجوہ ہو، کوئی ISI ہو، کوئی ملا عمر ہو، کوئی اشرف غنی ہو، کوئی ڈاکٹر نجیب، یہ سب کے سب ان کی کوئی کمٹمنٹ نہ اسلام کے ساتھ ہے نہ اس خطے میں امنیت کے ساتھ ہے. تو یہ سب کے سب جو ہے مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، یہ خائن ہیں. انہوں نے ہی اس خوبصورت خطے کو تباہ و برباد کر دیا ہے. جب تک یہ رہیں گے مسائل رہیں گے. اور اس کے علاوہ میں کیا، ہاں البتہ یہ ہے کہ عام افغانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے افغانوں کی ہمیشہ سپورٹ کیا، ان کو اپنا بھائی سمجھا ہے. تاریخ تو یہی کہتی ہے. لیکن اس کے بدلے میں بٹریل جو ہوئی ہے ہر طرح کی ادھر سے ہوئی ہے، افغانستان کی طرف سے، یہ فیکٹ ہے. دا اشتیاق خبر بے کلا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی 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 دوسری چیز نہیں. بلیم یہ ہے وہ ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے افغانستان کی ہسٹری کا، ماڈرن ہسٹری کا، وہ یہی ہے جو اپریل 1978 میں
خلقیوں نے ریولوشن لائے تھے ادھر، خلقی پرچمی ریولوشن افغانستان کے اندر، اس میں کوئی پاکستان نے کوئی وائٹل رول، کیا مائنر رول بھی پلے نہیں کیا تھا. یہ اندر خانی سارا کچھ ہوا افغانستان کے، نہ ایران نے کیا، نہ ہندوستان نے کیا، نہ پاکستان نے کیا، کسی نے نہیں کیا. یہ ٹوٹل یہ ان کی اپنی تھی کاروائی، اور انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے نا وہ گرہ باندھی ہے. اب وہ دانتوں سے بھی نہیں کھل رہی. تو بات کیا ہے، لیکن اس کا سارا الزام پاکستان. تو یہ چیز مکمل اور مکمل گمراہی میں ڈالے گی افغانستان کو، ڈال چکی ہوئی ہے. تو یہ وہاں کس آئی ایس میں آئی ایس آئی کو سپورٹ بالکل نہیں کرتا، اس کی مذہبی وجہ ہے. لیکن مجھے بتایا جائے، کیا آئی ایس آئی نے کہا تھا کہ گل بدین جو ہے وہ اس کے ساتھ جنگ کرے؟ بلکہ یہاں پاکستان کا بڑا رول پوزیٹیو رہا ہے کہ ان سب کو جناب وہ وہاں کعبہ پہ لے کے گئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہم آپس میں، یہ پاکستان کے انیشیٹو تھے کہ ان کے اندر اتحاد ہو، کیونکہ پاکستان کو جو غلط ہوپس لگائی ہوئی تھی کہ مجاہدین پاور میں آئیں گے تو ہمارے ساتھ ان کے اچھے. لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی غلطی ہے، پاکستان کی قادیانی ایجنسیز کی. انہوں نے کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی، کوئی سامنے بیٹھ کے نہیں کہا کہ کل کو تمہاری حکومت آئے گی تو ہم نے جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ہمارے اور آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے، ڈسپیوٹ کیسے ختم کریں گے، کیسے ٹریڈ ہوگی، کیسے ہندوستان کا اثر اس ملک سے. نو، ان کو جرنیلوں کو کیا ہوتا تھا، پیسے امریکن آ رہے ہیں، وسکی چل رہی ہے اور کوئی نہ کوئی لڑکی بغل میں بٹھائی ہوئی ہے، دیٹس آل. اب کیا بتاؤں، یہ حالت تھی ان ماں چودوں کی. آج بھی یہ نہیں سمجھ رہے، مسئلہ تو یہ ہے آج بھی یہ نہیں سمجھ رہے. ایک قوم کی نیچر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مطلب ہمیشہ دوسروں کو استعمال کیا ہے، کبھی ترکی کو، کبھی روس کو، کبھی امریکہ کو، کبھی ایران کو، پھر اس کے بعد وہ لا تعلق ہو جاتے ہیں. تو ایرانی تو ان کو کہتے ہیں گربا. I don't know کہ اس کا مطلب عام پاکستانی کیا سمجھتے ہوں گے. خیر، لیکن ہم سب اگین اینڈ اگین میسج یہی ہے اپنے افغان بھائیوں کو بھی، یہ بھی کہ وہ حقائق کو سمجھیں. ان کی ضرورت ہے پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کریں، نفرت کو ختم کریں اور جھوٹے الزامات لگانے بند کریں. ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک مثبت سوچ کے ساتھ ہم اس خطے میں بہت ساری تبدیلی لا سکتے ہیں، اگر وہ یہی سارا کچھ بلیم گیم کرنے کے اوپر ہی ہے نا پاکستانی. دیکھو نا، میں کیا کہتا تھا، میں کہتا تھا بلیم گیم جاری رہے گی، طالبان آ جائیں یا نہ آئیں، وہ کنٹینیو وہی پالیسی رکھیں گے جو ظاہر شاہ کے وقت سے چلی تھی. تو دیکھ لیں، میری بات پوری 100% درست ہوئی. وہ طالبان ہو، مجاہدین ہو، کوئی بھی ہو، یہ جب بھی افغانستان کے اندر جو گروپ بھی حکومت میں آئے گا وہ پرو ہندوستان ہوگا. وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہے یا ان کا کوئی اقتصادی انٹرسٹ ہے، یہ نو 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 نو، صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہیٹ آف پاکستان کی ریزن سے وہ نزدیک ہوتے ہیں ہندوستان سے. اور حالانکہ پاکستان ان کے لیے زیادہ موزوں راستہ ہے ہر لحاظ سے، مذہبی طور پر بھی، اقتصادی طور پر بھی، خطے میں جو بہتر ہر لحاظ سے پاکستان ان کے لیے. لیکن وہ دشمنی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے نفع کو بھی بھول جاتے ہیں. اس لیے جو ریالٹی ہے قوم بتائے تو بہتر ہے. اور اگر یہ اوریا وغیرہ کی باتوں پہ آپ جائیں گے تو بالکل اور بالکل کوئی چانس نہیں کہ یہاں کوئی ایسی پازیٹیو تبدیلی آ سکے. اب
یہ اوریا کو چیلنج ہے میرا، آئے میری کسی بات کو غلط ثابت کر کے بتا. کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتا یہ ماں چود. شریعت، میرے پاس اور بہت سارے نکات ہیں. شریعت جو یہ کہتا ہے طالبان شریعت کے پابند ہے، یہ کہتا ہے جی وہ یہ کہتا رہا ہے حرام زادہ، اتنا جھوٹ بولتا ہے جی وہ بارڈر کو تو مانتے ہی نہیں ہے. وہ بہن چودہ وہ بارڈر کو نہیں مانتے تو ایران کے ساتھ اپنا بارڈر کیوں انہوں نے رکھا ہوا ہے؟ ایران بھی تو اسلامی ملک ہے، تاجکستان بھی تو اسلامی ملک ہے، ازبکستان بھی تو اسلامی ملک ہے، وہاں بھی تو بار لگی ہوئی ہے نا. وہاں پر بھی طالبان سولجر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیسے وصول کرتے ہیں، ٹرک لیتے ہیں، جاتے ہیں، جو بھی ایک روٹین ہوتا ہے. وہ بارڈر ان کو قبول ہے، وہ بارڈر قبول ہے کہ جو افغانوں کو انہوں نے روسیوں نے مار کے پنج دے چھین لیا ہوا ہے 1884 میں، وہ قبول ہے، جس کے لیے بیچارے 100-200 افغان سولجر جو ہیں مسلمان وہ مارے گئے تھے. زبردستی کا جو ہے جس کے اوپر پیسہ کھایا ہوا ہے، اسلحہ لیا ہوا ہے، وہ نہیں منظور. اور جو بارڈر بنا بھی افغانیوں کی خواہش کے اوپر، وہ منظور نہیں ہے. یہ کہاں کی بات ہے؟ ہاں ایران کو بھی کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم مسلمان کنٹریز ہیں، نو بارڈر بٹوین یو اینڈ اس، ہم بارڈر کے قائل نہیں ہیں. تاجکستان کو بھی کہیں، ازبکستان کو بھی کہیں. یہ کیا ہے کہ صرف اور یا مقبول جان ماچو تو اتنا جھوٹ بولتا ہے حرام زادے کتی کے بچے. یار بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں. انشاءاللہ تعالی جو میں نے حق بیانی کر رہا ہوں یہ فیکٹس ہیں، ہسٹوریکل فیکٹ ہیں، آنکھوں دیکھی بہت ساری چیزیں ہیں. بہت ساری تو میں شیئر بھی نہیں اس لیے کرتا کہ پھر وہ یو نو واٹ آئی مین. تو ایسے بہت کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، لیکن اب کیا کروں. یہ لوگ وہ جو ہوتا نا ٹوٹی ہوئی چپل اکرا ود دے جاندے نے بہن چود حرام زادے کھانے کھیرے تھے، وہ اس قسم کی ان کی عادتیں ہیں. تو بہرحال یہ اب کوئی جواب نہیں دیں گے، کوئی جواب نہیں دیں گے ماں چود حرام زادے. باقی انشاءاللہ تعالی جو میں نے باتیں کہی تھیں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ ایز اٹ از وقت کے گزرنے کے ساتھ ہوئی ہیں. تو یہ کوئی میرے پاس کوئی علم غائب نہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو انسان سچ بولتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی بات کی لاج رکھتا ہے، اور سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ وقت کے ساتھ وہ چیز پوری ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ چیزوں کو انڈرسٹینڈ اس نیت سے کریں کہ اس کے اندر کوئی تعصب، کوئی مصنوعی پن، کوئی جو ہے مکر و فریب شامل نہ ہو. تو بات جو ہے اگر آپ خلوص نیت سے کریں گے تو اس میں وزن ہوگا. یہی وجہ ہے کہ میں نے خلوص نیت سے میں نے جو چیزیں آبزرو کیں جب میں افغانستان میں تھا یا جہاں پر بھی، تو ایک نیت کہ او اللہ یہ چیزیں ہیں، یہ میں نے دیکھی ہیں، یہ میرے خیالات ہیں، میں اس سچ پہ ہوں، اس سچ پر ہوں. تو اگر میں یہ اظہار کرتا ہوں تو ہرگز اور ہرگز اس میں کوئی تعصب، کوئی دشمنی، کوئی نفرت نہیں، صرف فیکٹ کی بیس کے اوپر بات کرتا ہوں. اور اگر جو فیکٹس میرے فیکٹس کو کوئی آج تک ڈینائی نہیں، کوئی چیلنج نہیں کر سکا. تو اس لیے قوم جو بھی یہ لوگ سنیں وہ بھی اسی چیز کو معیار بنائیں انشاءاللہ تعالی. یہاں ایک دلچسپ بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ جیسا کہ میں ہمیشہ سے اوریا کو قادیانی کہتا ہوں، اور اگر یہ قادیانی نہ ہوتا تو ہرگز مرزا کی قبر پہ نہ جاتا، ہرگز ان کی امامت میں نمازیں ادا نہ کرتا. سیالکوٹ سے جس کے جو آبائی محلہ ہے اس کا، وہاں تو رہتے زیادہ تر قادیانی ہیں. خیر
اگر یہ قادیانی خاندان میں پیدا نہیں بھی ہوا تو اس کے عمل جو ہیں وہ شریعت کے طور پر، خدا کی قسم کسی بھی مکتبہ فکر کے مولوی سے پوچھ لیں کہ یہ قادیانی عبادت گاہ میں جا کے قادیانی عبادت گاہ میں ان کے مرزئی امامت کے پیچھے نماز پڑھنے والا کیا ہے، مسلمان ہے کہ کافر؟ تو بات کیا ہے، کوئی اگر مسلمان ہو، اگر یہ مسلمان ہوتا تو ایک بار سوچتا یار یہ آغا وسیم جو ہے اتنے کھل کے عمران خان کو جو ہے قادیانی کہہ رہا ہے، اتنا کھل کر اس کے ثبوت بھی دے رہا ہے، اتنے واضح طور پر اس کو اس نے قادیانی ثابت کیا ہے، اور میں اسی قادیانی جس کے اوپر الزام لگا ہے قادیانی ہے، بغیر کسی دلیل کے، شرعی دلیل کے، اس عمران خان کو یا ضیاء الحق کو، ماضی میں یہ اس کو بھی کرتا رہا ہے، تو میں اپنا ایمان بچانے کے لیے تو کم از کم ایک بار تو عمران خان کو کہوں کہ آپ میدان میں اور مرزے کے اوپر جو ہے یہ اتنا کہہ دے کہ میں عمران خان ولد فلاں فلاں مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضیٰ کو سکنہ قادیان کو کذاب، جھوٹا اور جہنمی سمجھتا ہوں، اور اس کو جو نبی یا مجدد مانتے ہیں ان کو میں مرتد سمجھتا ہوں، کافر سمجھتا ہوں، پھر مجھے مطمئن ہو جائے گا کہ میں مسلمان کی سپورٹ کر رہا ہوں۔ وہ تیری پہن دا چھولا کنجری ہے پتر، اور تجھے اول تو قادیانی ہے حرامی، یعنی ایک آدمی سوچے، اور حتیٰ کہ وہ لوگ بھی سوچیں جو منہ اٹھا کے جو ہے اقبال کو، ڈاکٹر اقبال کو عاشق رسول کہتے ہیں، بالکل یہ ماچود، یہ اتنی گمراہی پیدا کرنے والے کیا اولیاء، کیا ملا، یہ دم دناتے پھر رہے ہیں، اور لوگ ان کے واہ واہ جی، واہ جی، واہ واہ واہ۔ میں کہتا ہوں ایک کمزور سے کمزور ایمان والا آدمی بھی ایک بار سوچتا ہے کہ یار میں جس کو عاشق رسول کہہ رہا ہوں، یار میں جس کو جو ہے مدینہ ریاست بنانے والا کہہ رہا ہوں، کہیں یہ سچ تو نہیں کہ یہ قادیانی ہے، اور قادیانیوں کی حمایت کر کے ان کو عاشق رسول کہہ کے میرا ایمان کیا رہے گا پھر؟ وہ یہ نہ پہن چودہ اپنے ایمان دی فکر نہیں، خیر، اور یہ تو ہے ہی قادیانی، لیکن میں عام دوسرے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہمارے پاس ایک شرعی اصول ہے، اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ ماچودو، گشتی دے پتر مولویوں، حرام زادیوں، کہو اولیاء مقبول جان کو، اور اگر جو اولیاء مقبول جان کے مسلمان سپورٹر ہیں وہی اس کو کہیں کہ تو عمران خان کی اتنی سپورٹ کر رہا ہے، تو بتا کیا رد ہے تیرے پاس کہ وہ مطلب مرزائی نہیں ہے؟ یار دیکھو یہ ماچود جو ہے یہ جان، ہاں من تد اولیاء نو یا مولویاں نو میرے سامنے آ کے کہن کہ یہ تیرے دلائل غلط ہیں، اصل حقیقت یہ ہے، تد میں منوں۔ یہ ماچود کھڈوں میں ورے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو جو ہے نا علماء اور عاشق رسول قرار دے رہے ہیں۔ یار کچھ سوچو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ماچودو تم ان کو، ان لوگوں کی سپورٹ کرنا بھی کفر ہے، ماچودو حرامیوں، جو ایک آدمی جو ہے کھلے مرزیوں کو عاشق رسول کہہ رہا ہے، ان کو مدینہ ریاست بنانے والا کہہ رہا ہے، بتاؤ پین چودو اگر تم اس کی حمایت کرو گے تیرے ایمان کیا بچے گا؟ تو اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ اب اس مصنوعی خود ساختہ چیزوں سے، جھوٹ سے، فریب سے دور ہو جاؤ اور سچائی پر قائم ہو جاؤ۔ ماچودو سچائی یہی ہے کہ جن کو آغا وسیم نے قادیانی کہا، خدا کی قسم وہ قادیانی ہے، اور جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ رہی بات اولیاء کی اور ان مولویوں کی، یہ تو کافر ہیں، یہ تو مرتد ہیں، بالکل مرتد ہیں۔ میں شرعی حساب سے بات کر رہا ہوں، اس کو کوئی چیلنج کر کے دیکھے تو میں مانوں۔ جب طالبان کی حکومت دوبارہ بنی تھی تو میں نے یہ مزید ایک سچ اور بھی عوام کے سامنے رکھا تھا جو آج حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ امریکنز نے اپنا سارا جو
جدید ٹیکنالوجی اسلحہ ہے وہ ان ہم جنس باز طالبانوں کو دے کر، اور یہی اسلحہ جو ہے طالبان ان کو کیا کہتے ہیں ان کو دے رہے ہیں، جو سنائپر فائر کرتے ہیں، جو ایمبوش لگا دیتے ہیں، یعنی یہ سارا جدید اسلحے کی مدد سے پاکستانی عام شہریوں کو کلمہ گو کو مار رہا جا رہا ہے۔ اور یہ طالبان کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ مہچود اور حمزادے جو کہتے ہیں کہ ہند کے ساتھ ہماری اچھی دوستی ہوگی، ارے مشرک کے ساتھ دوستی کہاں کی، کس شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ جو اللہ کے دشمن ہے وہ بینچودو تم ان کو اپنا دوست بنا رہے ہو، تو تم کیسے مسلمان ہو؟ بتاؤ تاڈی بھن تم باتیں کرتے ہو اسلام و غاڑم دا اسلام دے دا ہو اسلام نشتہ۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جس نے کہ مشرکوں کے ساتھ کلمہ گو کے خلاف مشرکین کے ساتھ اتحاد کیا ہو؟ ماچودو تم تو وہ یہ بھی کر رہے ہو، تو سنبھل جاؤ۔ بہرحال کیا سنبھلنا ہے، یہ زمانہ ہے فتنوں کا، جس میں مختلف کبھی کوئی اس کی شکل میں کبھی کوئی اس کی شکل میں وہ آ رہے ہیں، اور پوری امت محمدی کے لیے یہ فتنہ ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اپنی امت سے تھی، اور اس امت کا شیرازہ بکھارنے کے لیے کبھی داعش بن کے آ رہے ہیں، کبھی طالبان بن کے آ رہے ہیں، کبھی قادیانی بن کے، اور کبھی اوریا بن کے، کبھی زاد حامد بن کے، کبھی وہ عمران خان بن کے، یہ سارے، یا وہ گنجا ہارون رشید، اس قسم کے لوگ سارے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سچ اس گناہگار کے ذریعے جو ہے لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ لوگ نہیں ساتھ دیتے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے اللہ اور نبی کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور جن کو اللہ اور نبی کے ساتھ کی ضرورت ہے تو وہ میرے سچ